اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 181 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو شخص اس وصیت کو ملنے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا بدلنے کا گناہ اس شخص کو ہوگا جس نے اس کو وصیت کو بدلا، اس پر ہرگز نہ ہوگا جس نے وصیت کر دی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کرنے سے ڈرے، یعنی کہ وہ کسی کی طرف مائل ہو جائے اور اپنی وصیت کو ایک شخص کے لیے زیادہ جھکاؤ کر دے، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اس نے اپنی وصیت میں کوئی غلطی کی ہے تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کی وصیت کو بہتر کر دو، درست کروا دو۔ ولا اثم علیہ، تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دے گا جس کو وصیت کرنے میں نادانی اور غلطی ہو گئی۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے وصیت کے بارے میں پڑھ لیا، اب اگلی آیت آ گئی رمضان کے روزوں کے بارے میں۔ اگلا رکوع شروع ہوا رمضان کی روزوں کے بارے میں۔ پہلے مال کی بات ہوئی، اب جسم کی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، جسمانی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے سب پر اللہ نے فرض کیے تھے تاکہ تقوی اختیار کریں۔ خالی پیٹ ہوتے ہیں نا تو اللہ کا خوف زیادہ آتا ہے۔ یہ ساری شرارتیں بھرے ہوئے پیٹ کی ہوتی ہیں، ساری پریشانیاں بھرے ہوئے پیٹ کی ہوتی ہیں۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، ایام معدودات، چند ہی دن ہیں یہ گنتی کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، یعنی کہ وہ روزے دوسرے دنوں میں پورے کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں، اور اس کی طاقت جو رکھنے والے ہیں یعنی کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں، فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ تمہارے لیے زیادہ کام بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ یہ تمہارے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا لیکن رمضان کی بھی اہمیت بتا دی۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر ایکسپلین کیے ہوئے نہیں چھوڑی۔ روزے رکھنے کا کہا، اللہ نے جب کہا مجھ سے ڈرو، پھر یہ بھی کہا مجھ سے کیوں ڈرو، میں کون ہوں۔ روزے رکھنے کو کہا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں روزے رکھو، یہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزے رکھو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کرنے والا ہے لوگوں کو، اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ الگ الگ کر دیا حق کو بھی اور باطل کو بھی۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ فمن شاہد منکم، تو وہ روزے پورے کرے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم اليسرا، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کرے۔ ولا یرید بکم العسرا، وہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر زیادتی کرے، سختی کرے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ ان کی گنتی کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت اور اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ ہدایت ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی اس کو بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اور میں جواب دیتا ہوں اپنے پکارنے والے کی۔ کیسے ہو سکتا ہے میرا پکارنے والا مجھے پکارے اور میں اس کو جواب نہ دوں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، میری بات کو مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ جب مجھ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے، جب میری بات نہیں مانیں گے تو میں کیسے مانوں ان کی بات کو؟ تو یہ ٹو وے پروسیس ہوتا ہے نا، ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ایک ہی طرف سے لگا رہے، سب کچھ لگا رہے اور دوسری طرف سے ہم کہیں جی وہ ہماری سنتا رہے۔ نہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔
کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، یعنی کہ ان کی ساری باتوں کو چھپا لو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، جو تم خیانتیں کر رہے ہو نا، کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم خیانتیں کرتے ہو چھپ چھپ کر، وہ خیانتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اسے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ اب تم ان سے رات کو مباشرت کر سکتے ہو۔ تم کھاتے پیتے رہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کہ تب تک کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ پھر ایک اور آیت آ گئی مسجدوں میں اعتکاف کی بات۔ اچھا آپ مجھے یہاں سے بتائیے کیا گھروں میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یعنی کہ بیویاں بھی مسجدوں میں اعتکاف میں ہیں، شوہر بھی مسجدوں میں اعتکاف میں ہیں۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے یہ بات کہ اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، اور اس کے قریب مت جاؤ تم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، تقوی اختیار کریں، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرے، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لے لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب چاند کے بارے میں باتیں شروع ہوئی۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ چاند کیا ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، یعنی کہ یہ ہمیں وقت بتاتا ہے۔ وقت کون سی عبادت کی؟ یعنی کہ روزے کا، رمضان کے مہینے کا، اور حج کے وقت کا بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور گھروں کے پیچھے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں سے تو دروازوں میں سے آیا کرے۔ جب یہ لوگ حج میں جاتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، تو وہ اپنے گھروں میں جب جانا چاہتے تھے تو پیچھے سے چھپ کر دیواروں سے پھلانگ کے اپنے گھروں میں جاتے تھے کہ ہم نے آگے سے فرنٹ دروازے سے گھر میں نہیں جانا کہ ہم گھر کی آسائشیں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ پیچھے سے چھپ چھپ کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو، چھپ چھپ کر پیچھے سے دیواروں سے پھلانگ پھلانگ کر نہ جایا کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں۔ اب یہ ساری کی ساری بات جسمانی ہماری عبادتوں کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے روزے کا ہوا، اب دوسرا حج کا، اب حج کے بعد آ گیا کس کا؟ جہاد کا۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ تم نفرت اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ تم ان سے زیادتی کر جاؤ۔ وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ تمہارے رستے، تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا، ان کو وہاں سے نکالو جب وہ تم سے لڑ رہے ہوں تب۔ اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ جو ہم عورتیں فتنے کرتی ہیں نا، فلاں کی بات بتا دی، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پاس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو، وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے، جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف اللہ ہی کے لیے خالص نہ ہو جائے، اس وقت تک ان سے لڑو، اللہ کا دین جب تک غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے، زیادتی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے
تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب مال کو خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنی کمائی کو غلط راستے پہ نہ خرچ کرو۔ اگر غلط راستے پر خرچ کیا تو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا کا دوست ہے، محبت کرتا ہے ان سے، ان اللہ یحب المحسنین۔ احسان کرنا کیا ہے کہ ہر حالت میں دوسرے پر احسان کریں اور پھر جتائیں نا۔ اب حج اور عمرہ کی بات کی جا رہی ہے کہ حج اور عمرہ کیوں کرو، کب کرو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے کسی جگہ پر کہ حج کے لیے تم آگے نہیں جا سکتے اور تم نے احرام باندھ دیا ہے، اور تم پھر کیا کرو کہ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈال، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، یعنی کہ مکمل کرے، یعنی کہ ایک ہی احرام کو عمرے اور حج میں مکمل کرے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو، جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ 3 روزے کو رکھے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور ساتھ واپسی میں یعنی کہ اپنے گھر میں واپس آ کر روزے رکھے ساتھ۔ یہ پورے 10 دن ہیں، یعنی کہ حج کی جو قربانی نہ کر سکے وہ 10 دن کے روزے رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں اور باقی 7 روزے وہ اپنے گھر میں واپس آ کر 7 روزے پورے کرے، یعنی کہ 10 روزے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں، فی الحج و7 اور 7 اذا رجعتم، جب تم لوٹ کر آؤ اپنے گھر میں تو تب ہیں۔ یہ 10 دن کے پورے 10 دن کے روزے ہیں، یہ حج کے دنوں کے ہیں جی۔ پچھلے دنوں میں ایک سوال آیا کہ کچھ غلطی ہو گئی اور وہ غلطی کافی بڑی تھی، اور اس غلطی کے سبب ان پر واجب ہو گیا دم دینا۔ انہوں نے کہا جی دم تو میں نہیں دے سکتی ہوں، حالانکہ پیسے الحمدللہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دم دینا مشکل لگتا ہے ہمیں، جو چیز مفت میں ہو سکتی ہے تو پھر اس پہ دم کیوں دیا جائے، تو میں روزے رکھوں گی۔ تو یہ روزے کا جو فدیہ ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جو مجبوری کی حالت میں ہے، جو بیمار کی حالت میں ہے، جو جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا اس کی باوجود بھی اس کو فدیہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ حیثیت بھی رکھتے ہیں دم دینے کی، تو دم ادا کر دینا ہی بہتر ہے۔ تو پھر جب اس کے بارے میں سارا معلومات کی تو جب فتویٰ لیا تو معلوم ہوا کہ جو دم دینا ہے وہ قرض ہے، اور وہ قرض جو ہے حتیٰ کہ آپ جب مرتے ہیں تو آپ نے نہیں دم ادا کیا تو آپ کو وصیت کر کے مرنا ہے کہ میرا وہ دم پورا کرنا ہے۔ تو جو دم دیا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی وہاں پہ مکہ میں خانہ کعبہ کی وہاں پر اسی زمین پر دینا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ واپس پاکستان میں آ کر اپنے ملک میں دم دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کا وہاں پر دم دینا ہے کہ لازم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہوں، آپ کسی کو بھی اپنا وکیل بنا کر وہاں پر اپنا دم دلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج کرے، ان میں حج لازم کر لے، وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے والے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے، وہ ان سارے کاموں سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کہو جی نہیں جی اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے میرے پیارے دین کے بہن بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ تم سارا کا سارا مال سمیٹ کے اٹھا کے چل پڑو جی مجھے یہ بھی ضرورت ہوگا، یہ بھی نہیں۔ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تقویٰ کے ساتھ تم چیزیں لے کر چلو اپنے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہیں کہ اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات کے میدان سے لوٹو فاذکروا اللہ، تو تم مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا ہے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ عرفات میں وہاں پر وقوف کرنے کے بعد پھر تم وہاں سے واپس عرفات سے مزدلفہ آ کر لوٹو، اور پھر وہاں سے تم پھر واپس مینا آؤ۔ کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، وہیں سے واپس آدھے راستے سے ہی لوٹ آتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ تم عرفات کے میدان سے ہو کر واپس لوٹ کر آؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر جب تم ارکان حج ادا کر لو فَإِذَا قَضَيْتُمْ، تو پھر جب تم ارکان حج مناسک حج پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مینا میں پہنچ کر کیا کیا کرتے تھے کہ باپ دادا یہ بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر اپنی قصے کہانیاں شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ حج کے دوران تمہیں وہاں بیٹھ کے مینا میں قصے کہانیاں نہیں شروع کر دینا۔ اب تو ہمارے موبائل ہی نہیں چھوٹتے، اللہ نے وہاں پر قصے کہانیاں کرنے سے بھی منع کیا کہ اللہ کا ذکر کرو صرف وہاں پر بیٹھ کر، اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، اور آج ہم موبائل پر ساری دنیا کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس دنیا کے کریٹر کے پاس ہم گئے اسی کو بھول جاتے ہیں۔ تو جس نے اپنی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگی اور آخرت نہیں مانگی تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ صرف دنیا کو ہی پالے گا۔ لیکن جس انسان نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں دنیا بھی عطا کر، اچھی عطا کر، اور آخرت میں بھی اچھا عطا کر، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ، تو اللہ سے جب مانگے دنیا اور آخرت دونوں مانگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی کہ ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ 2 دن کے بعد بھی اگر جو مینا سے واپس لوٹ آتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی 3 دن یا 4 دن بھی وہاں پر رہتا ہے یا 5 دن بھی رہتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، مینا میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں وہاں پر۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تم سب کے سب وہیں پر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ وہ جھگڑالو ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا دلوں کو خوش کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سخت جھگڑالو لوگ ہیں جو دنیا کی باتوں میں گھسا دیتے ہیں اور اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ کی باتیں لے کر جاتے ساتھ ہی لوگوں میں پھیلا دیں، اور پھر وہ فسادی بن گیا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، تکبر میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل نڈھال کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔
बड़ा खुला दुश्मन है वो तुम्हारा। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। हल यंजुरूना, क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि उनके पास खुद अल्लाह ताला बादलों के साइबानों में आ जाए, यानी कि बादलों से अल्लाह ताला उनको वहां से दिखाई दे। वल मलाइकति व कुदियल अम्र, और फरिश्ते भी, और काम पूरा का पूरा तमाम हो जाए। व कुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, इस इंतजार में है कि अल्लाह ताला खुद क्यों नहीं आ जाता इनके पास। वो ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उनकी आंखों के सामने आ जाए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम के तमाम काम लौटाए जाएंगे। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में बात करते हुए बयान फरमाते हैं, बनी इसराइल से पूछो, सवाल करो उनसे, बनी इसराइल से पूछो पूछो तो कि हमने उन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई। आयात बय्यिना, कितनी रोशन निशानियां अता फरमाई। और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाब देने वाला है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी अहम आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूब जीनत वाली बना दी, और ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं वो। क्यों? क्योंकि ईमान वालों के पास कम है दुनिया की जिंदगी। हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी अता करता है। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे। दरअसल कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, ये सारे के सारे लोग एक ही गिरोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई, ताकि लोगों की के हर इख्तलाफी अमर का, इख्तलाफी बातों का फैसला हो जाए। जिस चीज़ों पर वो इख्तलाफ करते थे उसका फैसला हो जाए, हक और बातिल अलग हो जाए। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने, जिन्हें किताब दी गई थी, अपने पास दलाइल आ जाने के बाद आपस के बोझ और हसद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। क्योंकि उनको आपस में इख्तलाफ क्यों हुआ? वमख्तलफा फीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात बग़यन, सरकशी की वजह से उन्होंने इख्तलाफ किया। इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक की तरफ अपनी मशीयत से रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने फिर भी उनको हक की तरफ लेकर आए, और अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है, और जिसको चाहता है वो हिदायत अता करता है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे? ए यहूदियों, क्या तुम्हें ये गुमान है कि क्या तुम जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों में आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची, और वो यहाँ से झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों और मुनाफिकों और मुशरिकीन अरब से मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें जब पहुंचने लगी थी ना, तो उस वक्त वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने शिकायत की, और उन्होंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह की मदद हम पर कब आएगी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे कि तुमसे पहले लोगों को उनके सर से लेकर पैरों तक आरे से चीरा गया, और लोहे की कंघी से उनकी गोश्त को नोचा गया, लेकिन ये जुल्म और तशद्दुद उनको उनके दीन से नहीं फेर सका। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इस मामले को मुकम्मल यानी इस्लाम को गालिब फरमाएगा, यहाँ तक कि एक सवार यमन से लेकर हजरमौत तक का सफर हजरमौत तक का सफर तन्हा करेगा, और उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर ना होगा। यानी कि इतना ज्यादा दीन फैल जाएगा, हर किसी के दिल में इतना ज्यादा खौफ होगा अल्लाह ताला। और फिर ऐसा हुआ, अल्लाह ताला की मदद उनके पास आई, और अल्लाह ताला ने उन सब की मदद की। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आपसे ये लोग पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें अल्लाह ताला की राह में। आप उनसे कह दीजिए
کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے، کتب علیکم القتال، جہاد کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، کیونکہ لگتا ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں تو ہم مر جائیں گے، ہمیں موت آ جائے گی۔ جو سب سے بڑی جنگجو صحابی تھی، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے ان کا، جنہوں نے کہا جن کی جنگوں میں ان کی تلواریں دوسروں کی تلواریں ٹوٹ کے گر جایا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میدان جنگ میں موت آتی ہوتی تو مجھے بستر پر موت نہ آتی۔ خالد بن ولید، جی بالکل، جزاک اللہ خیر، خالد بن ولید۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میدان جنگ میں موت آتی ہوتی تو مجھے بستر پر موت نہ آتی۔ تو یہ جہاد کے بارے میں آج ہم میں سے اگر ہر کسی کے دل میں یہ خوف ہے کہ ہم جہاد میں کیسے نکل جائیں، ہم کیسے یہ کر لیں، فلسطین کے بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے جسم کٹ رہے ہیں، تو ہمیں ڈر اور خوف اپنی موت کا ہی ہے نا۔ سارے مسلمان متحد ہو جائیں تو کس کی ہمت ہے کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم اس جہاد کو مشکل اور برا سمجھتے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، حقیقی علم تو اللہ ہی جانتا ہے، تمہیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا ان کے ساتھ اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، پھر کہا گیا کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں، کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے بھی مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے دنیاوی اعمال اور آخرت کے اعمال سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ البتہ ایمان لانے والے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، نبی، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بتا رہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کی نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو، تتفکرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو، یعنی کہ اگر تم ان لوگوں کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کا مال جلدی جلدی کھانے کے لیے یتیموں کا مال اپنے ساتھ ملا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدنیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور اچھی نیت والوں کو بھی جانتا ہے۔ تو خالطونہم اخوانہم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ پانے والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اگلی بات ہو رہی ہے یتیم بچیوں سے اب اگلی بات ہو رہی ہے نکاح کے بارے میں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرو۔
اب یہاں پر ایک بہت بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ عقیدے کا درست ہونا کتنا لازم ہے. بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں جی ہم فرقہ واریت کو نہیں پڑھتے. جب ہمارا عقیدہ اور قبلہ ہی درست نہیں تو اس میں فرقہ واریت کی کہاں سے بات آئی؟ کہ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ تو مشرک کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. بات ہو رہی ہے کہ ایمان والی لونڈی بھی شرک والی کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو. اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. گو مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ. اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش اور جنت کی طرف بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اب اگلا سوال کیا جا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے جا رہے تھے نا ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اب یہ آپ سے حیض کے بارے میں بھی سوال کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی کہ ان سے ہم بستری نہ کرو. یہ نہیں کہ ان کا کھانا پینا ہی الگ کر دو، ان کے بستر بھی الگ کر دو. نہیں، ہم بستری مت کرو. اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. یعنی کہ جو جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے اجازت دی صرف اس جگہ سے مباشرت کرو. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. غلطی ہو گئی توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ پاکی رکھنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بیویوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیتیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ کی نسل بڑھتی ہے. تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال بھی آگے بھیجو. یعنی کہ نیک اولاد پیدا کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو. یہ نہیں کہ صرف بس ڈھیر بچے لگائے جا رہے اور ان کی تربیت ہی نہیں. تربیت بھی اچھی کرو، اپنے لیے آگے اچھا بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. وہ جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. وبشر المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ایمان ہوتا، زیر ہوتی تو وہ ہوتا ایمان ہمارا. زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسمیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. جن کو عادت ہو قسم کھانے کی بات پر تو اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ نہ کرے گا. تو ہاں، اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا کام ہے، جو تمہارے دلوں کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. جو تم نے جان بوجھ کر کیا، یعنی کہ جو تم نے اپنی عقل اور سوچ کی کو ملا کر کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پوچھ پکڑ کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. پھر اگر وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں بیوی کو، تو پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اگر وہ لوٹ کر نہیں آتے تو وہ پھر طلاق ہو گئی. اگر 4 مہینے کی سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں. اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی بیوی کو بٹھائے رکھے. اس کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی. اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر وہ طلاق دینا چاہیں تو پھر طلاق ہی دے دیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے. اب طلاق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے مزید ڈیٹیل میں. اب طلاق کو مزید ڈیٹیل میں لیبوریٹ کیا جا رہا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور جن کو حیض نہیں آتے وہ 3 ماہ مکمل کریں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. اس لیے چھپائیں کہ بس ہم اس کو مسکیریج کروا دیں، اور ہم اس لیے چھپائیں کہ ہم اب اس شخص کو پتہ لگ گیا تو ہمیں اتنا ٹائم اس کے ساتھ اس کی عدت میں گزارنا پڑے گا.
ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس رحم کے اندر بچے کو چھپائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس اپنے پاس لوٹا کے لے آئیں۔ اور ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں، شوہر لوٹانا بھی چاہے تو ماں باپ کہتے ہیں لو، ہماری عزت کہاں جائے گی، تمہیں ہماری ناک کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بڑے آرام سے کہتے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہم لوگوں کی ناک اس سے زیادہ لمبی ہے؟ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اگر اصلاح کرنے والے چاہتے ہیں تو پھر لوٹا سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، کیوں؟ کیونکہ مرد بہتر فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس صورت میں مرد بہتر فیصلہ کرتے ہیں جب وہ عورتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتے، جب وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، جب وہ اپنی چاچی، مامی، تائی، پھپھی، خالہ، بہن، ماں سب کو لے کر چلتے ہیں تو پھر وہ مرد فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ دیا ہے، مردوں کو کسی وجہ سے دیا ہے۔ اب طلاق کو مزید لیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ الطلاق مرتان، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یعنی کہ 2 الگ الگ وقتوں میں، اکٹھی نہیں، ایک حیض پھر دوسرے حیض۔ پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے، جو حق مہر دیا یا جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ ان سے واپس لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دیں تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دیں تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حدود کو بیان کر دیتا ہے۔